بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالی علیہم اجمعین. ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام تفسیر اظہار القرآن لے کر کے. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اگلے 1.5 گھنٹے تک کے، یعنی شام کے 10:30 بجے تک. تو صبح میں یہ انشاءاللہ ریپیٹ ہوگا. اگلے دن صبح 9 بجے سے 10:30 بجے تک اس کا ریپیٹ چلے گا. جو لائیو ہوتا ہے اس کا وہ منڈے، وینسڈے، فرائیڈے رات کو جو ہے 9 بجے سے 10:30 بجے تک ہوتا ہے. الحمدللہ جو ہے تفسیر اظہار القرآن کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ جو ہے رمضان کے بعد بہت سے لوگوں کی یہ درخواست آئی تھی کہ اثر نو دوبارہ شروع کیا جائے یہ تفسیر کو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے یہ تفسیر کے پروگرام کو بعد میں دیکھنا شروع کیا. ان کو اطلاع نہیں تھی کہ یہ پروگرام چل رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے بعد میں درمیان سے دیکھنا شروع کیا، اور ان کو یہ تھوڑی سی پیاس اور تشنگی تھی کہ کاش کہ ہم پچھلا حصہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کر پائیں، کور کر پائیں. تو اس بات کو جو ہے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا مکمل طور پر، اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ہم بریف ریویژن، جو ہم نے 100 آیتیں پڑھ لی تھی، 105 آیتیں کچھ ایسی جو پڑھ لی تھی، اس کا مختصراً جو ہے ایک ریویژن جسے کہتے ہیں دوبارہ دہرا لینا، اس کو دہرا لیں گے، لیکن فوکس ہمارا رہے گا صرف ترجمہ اور ویری بیسک اسینشل تشریح کی طرف. اسپیشلی وہ باتیں جو اگر پچھلے جو پروگرام کیے تھے شروع میں، ان میں وہ جو باتیں نہیں ہوئیں یا رہ گئی تھیں، تو ان باتوں کو اس میں کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ ہے کہ کہیں ایسا ضروری محسوس ہوا کہ یہ بات پچھلی دفعہ بھی کور ہوئی تھی اور اس دفعہ بھی کرنی چاہیے. تو لہٰذا منڈے، وینسڈے، فرائیڈے یہ لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے گا، الف لام میم سے شروع کر کے مختصراً تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. البتہ وہ لوگ جن کے لیے یہ تفسیر کا پروگرام مس ہو گیا، شروع کے جو ہے انہوں نے پروگرام نہیں دیکھے، تو ان کے لیے ہم پچھلے سال کے جو شروع کے پروگرام تھے، لاسٹ ایئر جو ہے جب اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو اس وقت کے جو پروگرام تھے اس کا ہم ریپیٹ چلانا شروع کر دیا ہم نے، جو کہ سیٹرڈے اور سنڈے شام کو یہی ٹائمنگ کے اوپر، رات کو جو ہے 9 بجے سے لے کر کے 10:30 بجے تک، سیٹرڈے اور سنڈے دونوں دن. اور اس کا ریپیٹ اگلے دن ہی چلے گا، جس طریقے سے لائیو پروگرام کا ہے اسی طریقے سے جو ویکینڈ کے جو پروگرام ہوں گے ان کا بھی ریپیٹ، یعنی ریپیٹ کا ریپیٹ سمجھ لیجئے، وہ سنڈے صبح اور منڈے صبح 9 بجے سے 10:30 بجے تک کے ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ حضرات کو، اور امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ بھرپور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. ہم نے پہلے جو ہے پچھلے پروگرام میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں کور کر لی تھی. ان 5 آیتوں کے حوالے سے جو ہے میں نے ایک مشورہ دیا تھا، یہ کہ میری چاہت ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہو سکیں سبھی کوشش کریں کہ یہ پہلی 5 آیتیں سورہ بقرہ کی یہ آپ زبانی یاد کر لیں یا بائی ہارٹ یاد کر لیں. اور میں نے جو ہے اس میں مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ہمارے اقرا ود اقرا پروگرام میں فون کر کے بھی وہ سنا سکتے ہیں. یہ تو اس طرف زیادہ توجہ کیجیے گا، اور اگر کوئی چاہیں تو مجھے بھی سنا سکتے ہیں یہاں پر 10 بجے کے بعد. اگر آپ کال کرتے ہیں پروگرام کے دوران تو آپ کی کال کو انشاءاللہ لے لیا جائے گا.
آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو ہے یہ کمنگ منڈے سے ہم آپ کی کالز لینی شروع کریں گے۔ تو چلتے ہیں واپس جو ہے یہ 5 آیتوں کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ اور یاد دہانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم اس طرح کیوں بات کرتے ہیں، اے اللہ تو ایسا کر دے، یا اللہ تو یہ کر دے، ہم تم یا آپ کہہ کر کے کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ اس لیے کہ تم اور آپ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر کسی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر دیں تو سامنے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ سے مراد ایک شخص کی سے بات کر رہے ہیں، آپ 2 کو پکار رہے ہیں یا 3 4 یا جو ہے لاکھوں کو پکار رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی مجمع سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ یہ کام کر دیں، جو ہے آپ میرا یہ کام کر دیں، تو جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو شرک سے پاک رکھنا اس لحاظ سے کہ کسی کو یہ شبہ بھی نہ ہو آپ کی باتوں سے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خدا نخواستہ شریک ٹھہرا رہے ہیں کسی کو، یا یہ کہ جو ہے آپ چند متعدد معبودوں کو پکارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم یہ کہہ لیجئے کہ تو یا جو ہے یا اللہ تیرا کہنا مانا، مطلب اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ جو ہے ہم اور آپ اور تم یہ الفاظ استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن اکثر جو ہے آپ نے دیکھا دنیا میں اکثر لوگ اور اکثر تفاسیر کے اندر اسی طریقے سے آپ کو ملے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، رقم السری ہے، اور جو ہے اس کے یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اس میں جو ہے میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ الف لام میم واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فور، جو ہے یہ کس چیز کے لیے یہ ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے یہ صرف اللہ اور رسول کو پتہ ہے، لیکن جو ہے بعض مفسرین نے اس کی لاجک تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے یہ کہہ لیجئے کہ واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فور، وہ کس چیز کے لیے جو ہے اس سے کیا مراد ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے بعض نے کہا کہ تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ انا اللہ اعلم، یہ جو ہے اس کا مراد ہے۔ الف سے مراد انا، جو ہے لام سے مراد اللہ، اور جو ہے اعلم جو ہے یہ اس سے مراد ہے۔ تو لیکن یہ کہ جو ہے کوڈ ورڈز کے لحاظ سے دیکھیں تو الف لام میم اس کے انیشل بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے وہ الگ بات ہے، لیکن انا اللہ اعلم جو ہے یہ تفسیر ابن عباس کے اندر یہ موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ اس میں بعض کے حساب سے یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تفسیر کے بعد میں مجھے جو ہے کسی نے سوال کیا کہ امام صاحب جو ہے الف سے اللہ اور میم سے محمد تو سمجھ میں آ گیا، لام سے جبرائیل کیسے جو ہے؟ تو جو ہے لام سے جبرائیل وہ کس طریقے سے جو ہے مطلب وہ بیٹھے گا؟ تو بہرحال جو ہے وہ یہ جو ہے مطلب تفاسیر کے اندر اس طریقے سے اس کی تشریح کی گئی کہ الف لام میم اللہ، اور جو ہے لام سے مراد للہ کہ یعنی اللہ کے لیے وہ پیغام لے کر کے آ رہے ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے للہ جو ہے یعنی اللہ کے لیے یہ پیغام لے کر کے آیا جا رہا ہے، آ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور میم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ اس کے واقعی کیا معنی ہے یہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔
آگے چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ کتاب، بلکہ حقیقتاً اس کا ترجمہ ہونا چاہیے وہ کتاب، وہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، جو ہے ذالکہ کا ترجمہ وہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ اس کا ترجمہ ہم لوگ جب آپس میں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کتاب، لیکن حقیقتاً جو ہے اس کا ترجمہ اگر ہو تو وہ جو ہے ذالکہ کے سے مراد وہ ہے۔ لیکن عرب حضرات بھی جو ہے جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتے ہیں تو اس سے مراد مطلب ان کے سامنے یہ کتاب جو ان کے سامنے موجود ہوتی ہے، یعنی کلام اللہ، وہ اس سے مراد لیتے ہیں۔ تو ذالکہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کے پیچھے بہت لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن خلاصتاً یہ سمجھ لیں کہ ذالکہ اس لیے کہ اس کتاب کا مقام وہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے اس کتاب کا کہ اس کتاب کے مقام تک اور کوئی کتاب پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یار اس کو جانتے ہو آپ فلاں شخص کو، اس کا تو وہ مقام ہے کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں، وہ مقام ہے۔ تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا، اس کا تو وہ درجہ ہے، اس کا تو وہ مرتبہ ہے، وہ مزاج ہے، اس کا تو جو ہے وہ حال ہے جو ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہاں پر وہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ صاحب ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، ان کے بارے میں جو ہے پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، لیکن ان کا وہ مقام ہے، تو یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا وہ مرتبہ ہے، یہ نہیں کہتے یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، وہ مرتبہ، وہ مقام۔ تو وہ مقام کے لحاظ سے جو ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب جو ہے کہ لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ یہ کتاب یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ یہ کتاب مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوح محفوظ میں جو ہے اس کو محفوظ رکھا گیا، اور وہاں سے پھر 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو اتارا گیا۔ تو اس لیے جو ہے اس مقام کی بات ہو رہی ہے کہ جس مقام پر اور کوئی کتاب کو نہیں رکھا گیا، کوئی کتاب کو نہیں رکھا گیا، وہ پروسیس کسی اور کتاب کا نہیں رہا، وہ مرتبہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ اگرچہ آسمانی کتابیں 4 مشہور ہیں، لیکن ان چاروں کتابوں میں جو مقام کتاب اللہ کا ہے، قرآن کریم کا ہے، وہ مقام کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ ھدی للمتقین، جو ہے یہ جو ہے کتاب کیا ہے، اب اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، جو ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ تو دیکھیے قرآن جو ہے تعارف کرانا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، نہایت مہربان نہایت رحم والے۔ اور اگر اس سے پہلے ایک سورت پہلے چلے جائیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس میں پھر الرحمن الرحیم، یہ 2 الفاظ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت بن کر کے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بسم اللہ کے بعد الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب وہ کتاب ہے کیا؟ بھئی یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 1۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 2۔ اور نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ 3 صفات بتا دی۔ 3 صفات میں ایک کا تعلق ایمان سے ہے، دوسرے کا تعلق جو ہے بدنی عبادتوں سے، اور تیسرے کا تعلق مالی عبادت سے ہے۔ تو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان پوائنٹس کے اوپر مزید بات ہوگی۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر اس کو آگے چلاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔